بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم یہ اپیل کرنے پر مجبور ہیں تمام سیاستدانوں سے، ججوں سے، وکیلوں سے کہ خدا کے لیے سیاستدانوں مل بیٹھ کر الیکشن کے لیے ایک ماحول بنائیں، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم مزید نقصان برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے موجودہ حالات 1953 77 وغیرہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے پاکستان کا۔ اس لیے پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ تمام سیاستدان سب کا تمام ایک دوسرے کی نااتفاقیوں یا ایک دوسرے پہ اعتراض وہ ختم کر کے ایک دفعہ مل بیٹھ کر ایک ہی ایجنڈا الیکشن پر بیٹھے اور متفقہ فیصلہ کرے، کیونکہ جب آپ تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں گے اور ایک ہی فیصلہ کریں گے تو اس سے قوم کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ تمام سیاستدانوں نے جو بھی ہے یہ قوم کا نقصان کیا ہے۔ اب 20-22 تاریخ کو نگران حکومت نے ختم ہونا ہے۔ کون سا نگران لے کر آؤ گے؟ امریکہ سے لے کر آؤ گے؟ انڈیا سے لے کر آؤ گے؟ اسرائیل سے لے کر آؤ گے؟ کہاں سے لے کر، برطانیہ سے لے کر کہاں سے بٹھاؤ گے؟ جب آپس میں متفق نہیں ہوگے تو ظاہر ہے کہ وہ ان قوتوں کا، ان پاکستان کے مخالفوں کا کہ نگران وزیر اعظم بیٹھ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، خدا کے لیے جماعت اسلامی نے بہت اچھا قدم اٹھایا، ہم جماعت اسلامی کو سلام پیش کرتی ہیں، اور لیاقت بلوچ، ساجد الحق، کوشش کرو کہ ان سب کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگر جو پارٹی بھی الیکشن سے دور بھاگتی ہے یا اس عمل میں رکاوٹ بنتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق اس کے خلاف ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہماری پھر اپیل ہے تمام سیاستدانوں سے، چیف جسٹس اور پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، کہ تمام سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھاؤ، ایک گول میز کانفرنس کرو تاکہ ایک ہی ایجنڈا ہو اور وہ الیکشن کراؤ، اور جو برسر اقتدار پارٹی آئے اس کو دل سے تسلیم کرو، اور جو برسر اقتدار پارٹی آئے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کو اہمیت دے۔ تو میرے دوستو، کیونکہ 1947 سے لے کر آج تک کسی نے بھی قانون پہ نظر ثانی نہیں کی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک سیشن جج وہی قانون کی کتاب اٹھا کر ایک قاتل کو سزائے موت دیتا ہے، جب وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تو ہائی کورٹ سے بری ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے مخالف سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں سزائے موت، جبکہ تینوں نے قانون کی کتابیں پڑھ کر ایک ہی قانون، ایک ہی کتاب پڑھ کر فیصلے دیے، لیکن یہ تو کوئی نہیں پوچھ سکا کہ بھئی یہاں جھوٹا کون ہے جو سچا کون ہے، یا عدل انصاف کا کس نے فیصلہ کیا۔
اسی طرح آج تک آپ نے نظر ثانی کی کہ گورنمنٹ کا ایک ملازم، چاہے سب انجینئر ہو، چیف انجینئر ہو، کلرک ہو، ہیڈ کلرک ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کیپٹن ہو، جنرل ہو، چیف جسٹس آف پاکستان ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو یا عام جج ہو، جب وہ 30-35 سال، بعض ملازم 30-35 سال تجربہ کرتی ہیں، اور جب وہ تجربے کی بنیاد پر اپنے فرض ادا کرنے میں عبور حاصل کرتے ہیں تو ان پہ تلوار لٹک جاتی ہے 60 سال عمر کی۔ کیوں؟ انہیں انگریزوں کا قانون آپ کو انہوں نے دیا تھا 60 سال کی عمر میں، تو ان سے پوچھو یہ اقوام متحدہ میں جو جوری بیٹھے ہیں ان کی 85 سال اور 90 سال کیوں عمر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سابقہ تمام جو شخص بھی، جو کوئی افیسر، کوئی جج یا چیف انجینئر یا جنرل کرنل جو بھی ہے، جب 30-35 سال کا تجربہ حاصل کرتا ہے وہ اسے گھر نہیں بھیجتے، اس کو اپنے ساتھ منسلک رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے جو ہم فیصلہ نہ کر سکیں، ہماری سمجھ میں نہ آ سکے، تو ہم ان سے مشورہ کر سکیں۔ لیکن آپ جب چیف آف آرمی اسٹاف 30-35 سال سروس کرتا ہے اور پاکستان کی ہر سرحد پہ خطرناک مورچوں کی بھی اسے پہچان ہو جاتی ہے، اسے یہ بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ مخالف کس سائڈ سے حملہ کرے گا، اسے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فائرنگ ہو تو وہ مخالف کی طرف سے کیے گئے فائر کی آواز سے پہچان سکتا اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہاں سے ہوا۔ لیکن جب یہ تجربہ وہ حاصل کرتا ہے تو آپ آگ جاتی ہیں، اس پہ لٹک رہی ہوتی ہے 60 سال کی عمر۔ بھئی ہم اس لیے نہیں کہ ایک ہی بیٹھا رہے، لیکن کسی کو ریٹائر کرو، لیکن اس کو مکمل فری نہ چھوڑو۔ ہفتے میں ایک بار وہ آپ اس کے ساتھ وہ آئے، مہینے میں ایک بار آئے، لیکن اس کو الگ نہ چھوڑو، ان سے تجربہ حاصل کرو۔ ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ 34 سال کا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2085 میں بھرتی ہوا تھا اور 2020 نومبر 2020 میں میں ریٹائر ہو گیا، میری 60 سال عمر ہو گئی۔ اب آج تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار ضرور اپنے دفتر میں جاتا ہوں، صرف اس لیے کہ جو تجربہ میں نے حاصل کیا ہے، اپنے پیچھے جو کلرک موجودہ کلرک بیٹھے ہیں ان کو اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنا تجربہ ان کی طرف منتقل کروں تاکہ یہ قوم آگے بڑھے۔ اب کیا ہوا؟ یہ جو 1 سال کی حکومت چلی، 1 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جو ہی اسمبلی میں بل پیش ہوا تو یہی ہوا، جو قرارداد پیش ہوئی، جو تقریر ہوئی، کسی کو یہودی کہا، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا۔ کیا ضابطۂ اخلاق اسمبلی کے اجلاس کا کوئی ضابطۂ اخلاق کا قانون ہے؟ آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک شخص پر یہودیت کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وفد اسرائیل میں چلا گیا،
یہودیوں کے پاس چلا گیا، کبھی کہتے ہیں کنٹینر وہاں پہ پہنچ گیا، اور پھر جب مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے اسی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتی ہیں، تو کبھی اس سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی آپ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہے، لیکن آپ نے ان پہ یہ الزام کیوں لگایا؟ اس لیے خدا کے لیے سیاستدانوں مل بیٹھ کر الیکشن کا فیصلہ کرو، اور ہم اپیل کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان کے سے، کہ فوری طور پر فیصلہ کریں اور ان کو ایک ہی جگہ پر بٹھائیں اور جنرل الیکشن کا اعلان کریں، کیونکہ اب اس کا کون جواب دے گا؟ 1 سال میں جو بھی قرارداد پیش کی گئی، جو بھی اجلاس بلایا گیا، چاہے قومی سلامتی کمیٹی ہو، چاہے کابینہ کا اجلاس ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ہو، سینٹ کا ہو، سوائے اپنے مفاد کے کسی اور کے لیے تو نہیں بلایا گیا، عوام کے لیے تو نہیں بلایا گیا۔ تعلیم برباد ہو گئی، تمام تعلیم اس وقت میٹرک کی کتابوں سے بھی، مڈل سے شروع ہو کر ایف اے تک کی کتابوں سے تہذیب و تمدن، اسلامی تہذیب و تمدن کو نکال لیا گیا ہے۔ کبھی اس پر بھی آپ نے بحث کی ہے، اجلاس بلایا ہے؟ اور پھر یہ جو 1 سال میں جو اجلاس بلائے گئے ہیں، اس پر قوم کا خرچہ ہوا ہے، قوم کے ٹیکسوں کا خرچہ، اس کا کون حساب دے گا؟ یہ تو اجلاس قوم کے لیے تو نہیں بلائے گئے، اپنے مفاد کی خاطر بلائے گئے۔ اب 2-3 مہینوں سے ماہ رمضان میں بھی عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، ججوں کو آپ نے اپنے کیسوں کی طرف لگایا ہوا ہے۔ کسی نے جھوٹے کیس، ایک لیڈر پہ 140 جھوٹے کیس بنا دیے۔ بھائی یہ جھوٹے کیس تو تم نے بنا لیے کسی کے دباؤ میں آ کر، یا مخالفت کی وجہ سے بنا لیے، یا تم توہین کی تمہاری، یا تمہاری بےزتی کی اس وجہ سے بنا لیے، لیکن یہ سوچا کہ عدالتوں کا جو ٹائم ضائع ہوا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ جیلوں میں وہ قیدی جو عرصہ دراز سے جیلوں میں پڑے ہیں، جن کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ان کا جواب کون دے گا؟ اگر آپ بھی عدالتوں کو اس سائڈ پہ لگائے رکھیں گے تو وہ غریب لوگ جیلوں میں اسی طرح ساری زندگی جیلوں میں گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں بے گناہ بھی ہوں، ان میں مظلوم ہوں، ان میں وہ لوگ بھی ہوں جن کو طاقتوروں نے جان بوجھ کر پیسے دے کر یا طاقت کے زور پر جیلوں میں پہنچایا ہو۔ کیسا اچھا ہوتا کہ آج پوری سیاسی پارٹی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتی کہ ماہ رمضان ہے، جس میں پاکستان بنا تھا، جس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو اسی صدقے ہم ان قیدیوں کو سزا میں معافی کا اعلان کریں، اور ان قیدیوں کو جن کا کیس جھوٹا ہے ان کو فارغ کریں، تاکہ وہ گھروں میں جائیں، تاکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ نہیں ہوا۔ صرف ایک ہی صوبے نے کوئی 2 مہینوں کی رعایت دے دی۔ بھائی 2 مہینوں میں تو آپ نے رعایت دے دی تمام قیدیوں کو، وہ بھی ہوں گے جو مجرم ہیں اور وہ بھی ہوں گے جو بے گناہ ہیں۔ تو یہاں پہ کون سا عدل انصاف ہوا کہ مجرموں کو بھی آپ نے 2 مہینوں کی سزا معاف کر دی اور بے گناہوں کو بھی 2 مہینوں کی؟ تو اس لیے خدا کے لیے ہماری تمام سیاسی پارٹیوں، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، سینٹ، صدر پاکستان، تمام ججوں، ہائی کورٹ
کہ ججوں، سپریم کورٹ کے تمام ججوں، وکیلوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے تمام سب مل کر بیٹھیں اور اس ایک ایسا فیصلہ کریں، اور قانون، آئین اور قانون کو ہم منظور کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں دل سے، لیکن موجودہ حالات کی پیش نظر پھر آئین اور قانون پہ نظر ثانی کریں، جہاں کہیں بھی کوئی کمی نظر آتی ہے اس کمی کو دور کریں اور پاکستان کو ترقی کرنے دیں۔ وعلیکم السلام۔